تربیت کیا ہے اور کیا نہیں ہے؟ میں یہ محسوس کرتا ہوں اللہ کا بہت فضل ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت اخلاص کے ساتھ ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو بہت اخلاص کے ساتھ، بہت درد کے ساتھ اور بڑے دینی جذبے کے ساتھ تربیت کے حوالے سے نہایت حساس ہے۔ اسے یہ فکر ہوئی ہے الحمدللہ کہ وہ بھی اپنی اولاد کے ساتھ، اس کی اولادیں بھی، اس کے والدین بھی، اس کا پورے اہل و عیال جو ہیں، اللہ ہم سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے اور ہمیں اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی کامیاب کر دے، اور اس حوالے سے تربیت کے لیے وہ بڑی فکر رکھتے ہیں۔ اور معاشرے میں ایسا طبقہ جس کے لیے تربیت اہم لفظ بن گئی ہے، یہ طبقہ بھی بہت بڑا طبقہ ہے الحمدللہ، اور اس طبقے کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ بڑی خوشگوار بات ہے، بڑی خوشی کی بات ہے، بڑی شکر کی بات ہے، اور یہی شکر ہمیں اس بات کا بھی الحمدللہ کرنا چاہیے کہ اللہ نے توفیق دی اور ہم سب جمع ہو سکے۔ لیکن یہاں پر ایک بڑی اہم ضرورت ہماری یہ ہے کہ تربیت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس سے ہماری مراد کیا ہوتی ہے۔ بعض اوقات ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اپنی اولاد کو اچھے کام کروا لینا اور غلط کاموں سے روک دینا یہ تربیت ہے۔ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے، میں اپنی اولاد کو نماز پڑھوا لینے میں کامیاب ہو جاؤں، میں اپنی اولاد سے اور اچھے کام کروا لینے میں کامیاب ہو جاؤں، میں اپنی اولاد سے روزانہ قرآن پڑھوا لینے میں کامیاب ہو جاؤں، میں اپنی اولاد کو کسی غلط پروگرام میں جانے سے روکنے میں کامیاب ہو جاؤں، میں اپنی اولاد کو اس کے دوستوں نے اگر اس سے کوئی غیر مہذب مطالبہ کر رکھا ہے یا اس کے دوستوں نے اس سے کوئی ایسی فرمائش کر رکھی ہے جو میری نگاہ میں دینی اقدار سے متصادم ہے، تو میں اس بچے کو اپنا زور لگا کے اپنے دوستوں سے روکنے میں، ان کی فرمائش کو پورا نہ کروانے میں کامیاب ہو جاؤں، اور اپنی مرضی سے، اپنے زور سے اپنے بچوں کو کسی ممکنہ برائی سے بچانے میں اور کسی بالکل یقینی نیکی کی طرف ڈالنے میں اگر میں اپنے زور سے، اپنے اختیار سے ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاؤں تو شاید یہ تربیت کہلائے گی۔ ہمارے معاشرے کے اندر اس وقت بہت سارے لوگوں کا جو فہم ہے، جب ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور بات کرتے ہیں اور ان سے ملتے ہیں اور ان سے ایک تعلق میں آتے ہیں، تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ تربیت کے حوالے سے ہماری کوششوں کی کچھ صورت اس وقت ایسی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ساری محنت بڑے اخلاص کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن میں یہاں ایک بہت ہی نازک سی بات پر توجہ دلانا چاہوں گا، اور وہ بات یہ ہے کہ تربیت یہ نہیں ہے کہ میں اپنے بچے پر اپنی اچھی مرضی چلانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ میری وہ مرضی جو واقعتاً بہت اچھی ہے، میری وہ مرضی جس کے پیچھے میری محبت، میرا جذبہ ایمانی، میرا دین سے لگاؤ، میری اپنے بچے سے مخلصانہ محبت، یہ سب شامل ہے۔ اس کی بنیاد پر میں اپنے بچے کو زبردستی کسی چیز سے روکنے اور زبردستی کوئی کام کروا لینے سے میں کامیاب ہو جاؤں، تربیت یہ نہیں ہے۔ بلکہ تربیت یہ ہے کہ ہماری اولادیں اور ہم خود بھی اپنی رضا، اپنی رغبت، اپنے شوق، اپنی دلچسپی، اپنے اختیار، اپنے فہم اور اپنے شعور کو بروئے کار لاتے ہوئے اچھے کاموں کی طرف بڑھتے رہیں، حسنات کی طرف بڑھتے رہیں، خیر کی جستجو کرتے رہیں، نیکیوں کی طرف لپکتے رہیں، اور معصیت سے، برائی سے، خرابی سے، بلکہ حتیٰ کہ ہر اس چیز سے جس میں شک ہے اس سے اجتناب کریں۔ یہ ہے تربیت کا حقیقی مفہوم۔ تو اب تربیت کیسے ڈیفائن ہوگی؟ تربیت کے دو مقاصد میں بیان کروں گا۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی نیتوں میں پاکیزہ اور اپنی آرزوؤں میں، اپنی خواہشات میں نفیس ہو جائے، یعنی اچھا کام آپ کے خوف کی وجہ سے نہ کرے، بلکہ اچھا کام وہ اپنی رضا و رغبت کے ساتھ کرے۔ وہ نماز اس لیے نہیں پڑھے کہ اگر نہیں پڑھی تو امی چھوڑیں گی نہیں، ابا چھوڑیں گے نہیں، ابا اور اماں کے خوف سے نماز پڑھ رہا ہے، تو یہ بات یہ ہے کہ
اس کا جو مزاج بندگی ہے یہ پیدا نہیں ہوا ہے۔ تربیہ جو ہے وہ مزاج بندگی، شعور بندگی، احساس بندگی کی پرورش کا نام ہے۔ تربیہ جو ہے وہ پابندیوں میں جکڑ کے بندگی پہ مجبور کر دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ بندگی، ہم سے جو بندگی مطلوب ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنی خوشی، رضا و رغبت اپنے آپ کو پیش کریں اس کام کے لیے۔ یہ کام کیسے ہوگا؟ اس کا پہلے تو مقصد یہ ہے کہ ہمارا بچہ اپنی خواہشات میں نفیس ہو جائے، وہ اپنی آرزوؤں میں نفیس ہو جائے، اپنی آرزوؤں میں پاکیزہ ہو جائے، اس کا دل چاہے کہ یہ کام کرے۔ اس میں ایک بات اور عرض کروں، اگر میں غلط کام کو غلط سمجھتا ہوں اور اچھے کام کو اچھا سمجھتا ہوں تو میں اسے تعلیم کہتا ہوں۔ اگر کوئی بچہ اچھے کام کو اچھا سمجھتا ہے اور برے کام کو برا سمجھتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تعلیم ہے۔ اس کو برائی بری، وہ برائی کو برا سمجھتا ہے، اچھائی کو اچھا سمجھتا ہے، لیکن اسے اچھائی اچھی لگے اور برائی بری لگے، یہ ہے تربیہ کا مقصود۔ اور یہی مقصود، جو پہلا مقصد میں نے بیان کیا ہے، یہ اسی کے اندر ہے کہ وہ اپنی نیتوں میں پاکیزہ، اپنی آرزوؤں اور خواہشات میں نفیس ہو جائے۔ تربیہ کا دوسرا مقصد یا دوسرا معیار یہ ہے کہ انسان اپنے اختیار کا ذمہ دارانہ، بامانی اور درست استعمال کرنے کے قابل ہو جائے۔ یعنی بچے کو رب کریم نے ایک اختیار دیا ہے۔ دیکھیے، اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے، دو راستے اس کو بتائے ہیں، ایک راستہ خیر کا راستہ ہے، ایک راستہ غلط راستہ ہے، شر کا راستہ ہے۔ اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے اور اللہ نے انسان کو یہ دیکھنا چاہا ہے، یہی امتحان ہے اس کا، کہ اب وہ صحیح راستہ اختیار کرتا ہے یا غلط راستہ اختیار کرتا ہے۔ تو بچے کو بھی جو ہم فہم عطا کریں، شعور عطا کریں، ادھر اس کا ایک امتحان یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ صحیح راستے کی طرف جاتا ہے یا غلط راستے کی طرف جاتا ہے۔ وہ اپنے اختیار کا صحیح استعمال کرے، یعنی علم نافع حاصل کرے، علم نافع کی روشنی میں اپنے اختیار کا صحیح استعمال کرے۔ یہ بہت اہم مقصود ہے۔ دیکھیے، نگرانی بڑھانے سے، چیک بڑھانے سے، پابندیاں لگانے سے، رولز لگانے سے اور سزائیں نافذ کرنے سے تربیہ نہیں ہوگی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ رولز نہ لگائیں، آپ کے گھر میں 2-3 اہم رولز ہو سکتے ہیں۔ آپ کچھ چیزوں کے لیے کچھ گھر کے اندر کچھ قواعد و ضوابط بنا سکتے ہیں، کچھ چیزوں کے اوپر کچھ پابندیاں بھی لگا سکتے ہیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی، ہمارے گھر میں یہ چیز نہیں کی جاتی، ہم اس طرح کے ماحول میں جانے کی یا اس طرح کی کاموں میں جانے کی ہم اجازت ہمارے یہاں نہیں ہے، ہم اس طرح کے کاموں کو پسند نہیں کرتے، اس طرح کے معاملات ہم اختیار نہیں کرتے۔ یہ بات بڑی واضح ہے۔ لیکن جس طرح کے معاملات آپ اختیار نہیں کرتے، کیا وہ اس کو سمجھتا ہے کہ آپ کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے معاشرے میں بہت سارے وہ بچے جن کو ان کے گھروں میں ٹی وی نہیں دیکھنے دیا جاتا، ان میں بڑی تعداد وہ ہے، ان بچوں کی ہے جن کے دل میں ایک احساس محرومی ہے کہ ہم ایک بڑی لذت سے محروم ہیں اور ہمارے دین نے ہمیں لذتوں سے محروم کیا ہے۔ اسلام پہ جب چلتے ہیں تو لذتوں سے محرومی کا راستہ ہے۔ وہ بچوں کے دلوں میں ایسی باتیں پیدا ہو گئی ہیں، ان کو اپنے شعور کے، یعنی ان کا شعور اس سطح پر نہیں ڈیولپ ہوا کہ وہ یہ سمجھ سکیں کہ اس کے اندر کیا قباحت ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ اگر اس کے اندر قباحت ہے تو پھر مجھے اپنے آپ کو اس سے دور رکھنا چاہیے۔ اگر یہ وقتی طور پر مجھے اچھا بھی لگ رہا ہے تو مجھے اپنے اوپر نظر رکھنی چاہیے، اپنے آپ کو اس سے بچانا چاہیے۔